ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہ بتائیے آج یہ اخبارات کی زینت مطلب ٹیلی ویژن کی زینت بنا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان آپ کے نظر سے بھی گزرا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف ریڈی فار ٹاکس وتھ آل پولیٹیکل پارٹیز سیز گوہر آفٹر اسلام آباد پروٹیسٹ ڈیبیکل. سو یہ اس میں اس سے یہ مراد لینا ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی تمام جماعتیں یعنی حکومتی جماعتوں سے بھی بات چیت کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ نہیں، اس میں حکومتی جماعتوں کے حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی پالیسی نہ پارٹی نے دی ہے نہ اس پہ فیصلہ ہوا ہے. ہاں، آج ایسا ضرور ہوا کہ کل جو اے پی سی کے حوالے سے یہاں پہ گورنر نے کے پی میں اے پی سی بلائی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے انکار کیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. باقی جن جماعتوں کا میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جن کے ساتھ آلریڈی ہم بات شروع کر چکے تھے 24 سے پہلے، we'll resume that. یہ 2 جماعتیں اس میں شامل اس وقت نہیں ہیں. ٹھیک، تو یعنی آج کے بیان سے اگر یہ تاثر کہیں جا رہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی نے آفر کیا ہے یا ایک راستہ کھولا ہے کہ اگر حکومت ہم سے بات چیت کرنا چاہے تو ہم کریں گے، تو یہ تاثر غلط ہے؟ یہ تاثر بالکل غلط ہے. اچھا، بالکل غلط ہے. آپ کو کوئی اس میں دو اوپینین ہی نہیں ہے. سر دیکھیں نا، ایک طرف ہمارے پاس 12 شہداء کی میتیں ہیں، قبریں ہیں، لاشیں ہیں، اور اس وقت ہم انہی لوگوں کو جنہوں نے مل کے یہ سب کچھ کیا ہے، ہم اس وقت ان کے ساتھ یہ تو مناسب نہیں ہے. یہ تو اس وقت ایسی کوئی مناسب بات نہیں ہے. تو سر پھر یہاں سے ضمنی سوال، پھر یہاں سے بتائیں نا ابھی معاملہ پھر آگے کیسے لے کے چلیں گے؟ آپ کا نقطہ یہ ہے کہ بھائی 12 لوگوں کو مارا ہے انہوں نے، ہم ان سے کے ساتھ کیا بات کریں، ان کی پوزیشن اپنی جگہ ہے جو بھی ہے. سو اب یہ تو پھنس گیا معاملہ، یہاں سے آگے کیسے چلے گا؟ ہاؤ ڈو موو فارورڈ فرام ہیئر؟ معاملے آگے چلیں گے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، معاملے آگے چلیں گے. بہت سی اور جماعتیں بھی اور بہت سے واکس آف لائف کے لوگ جو پہلے ان چیزوں کو سے دور تھے، ہم سے دور تھے، وہ ان کی اس فسطائیت کی وجہ سے، ان کے اس جبر کی وجہ سے یہ جو گولی کیوں چلائی کا سوال ہے، اس پہ متفق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی. آپ یہ دیکھیں کہ جنوبی کوریا کے حوالے سے کہ مارشل لا لگتا ہے اور اس پہ وہاں کی افواج، پولیس نہیں، وہ عوام آمنے سامنے ہوتے ہیں، کوئی گولی نہیں چلتی ہے. ایک طرف گنز تھی، دوسری طرف موبائلز تھے. یہی پاکستان میں ہوا تھا. ایک طرف پولیس اور رینجرز تھے، قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، اور دوسری طرف موبائل لیے ہوئے نوجوان ورکر تھے، مگر اتنے تھے پھر تو انہوں پتہ نا الٹی گنگا بہن دیجیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں. ابھی ہم دکھ میں ہے، رنج غم سوگ ہے، اور خان صاحب کی ہدایات ہیں شہداء کے حوالے سے. اب اس پہ آگے ہو جائیں تو پھر چیزیں آگے نکلے گی. کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا. اور ان کے اس سوال کے جواب میں آپ کیا کہیں گے شیخ صاحب، جو تقریباً روزانہ ہی پریس کانفرنس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ایک طرف گولی چلانے والے لوگ تھے اور دوسری طرف موبائل پکڑے نوجوان جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں سے کسی بھی موبائل نے جو ہے وہ گولی چلانے والوں کی ویڈیو کیوں کیپچر نہیں ہوئی جبکہ ہر چیز کی ویڈیو کیپچر ہو گئی؟ یہ بات مریم بی بی، عطا تعالیٰ، ہر کوئی کہہ رہا ہے نا. کیا کہیں گے آپ ایز اے سیکرٹری؟ سر میری بات سنیں. آپ نے وہ دیکھا نہیں کہ سنائپر کے حوالے سے آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں؟ وہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، یہ دیکھ لیں. وہاں پہ ایک آپ کے نجی چینل نے، جیو نے، حمد میر صاحب نے کیا کہا، پھر وہاں ایک ویڈیو بھی ہے. وہ پتہ نہیں اس کو یہ ویڈیو کیوں نہیں سمجھتے ہیں. وہ ہم نے اپنے گھر سے تو چلائی نہیں ہے، وہ تو ایک میڈیا ہاؤس نے چلائی ہے. بہت سی ویڈیوز ہیں. اچھا، پھر دوسری بات مجھے آپ یہ بتا دیں کہ چلو بچے تو نوجوان اتنا اس طرح کیپچر نہیں کر سکے ہوں گے، وہ کوئی پروفیشنل تو نہیں تھے، مگر جب گولی چلتی ہے اس کو کہاں لے جائیں؟ ان ویڈیوز کو کس طرف لے کے چلے جائیں؟ تو اور پھر وہ جو اتنے میڈیا کے لوگ وہاں موجود تھے، ڈی ایس این جیز موجود تھی، صحافی موجود تھے، بڑے پروفیشنل، بڑے پرانے صحافی موجود تھے، جنہوں نے اپنے کانوں سے گولیاں چلتی ہوئی سنی ہے، جنہوں نے شیلٹر لیے ہیں، دوڑ کے اپنی جان بھی بچائی ہے جب نہایت پرامن عینی احتجاج کرنے والے پروٹیسٹر پہ فائرنگ ہوئی. انہوں کہڑے پاسے پاؤ گے؟ انہوں کتنے رہ جاؤ گے سر؟ اینڈ سر ایز وی اسپیک پی ٹی آئی کا کیا کہنا ہے کہ ان کو کہاں لے جائیں گے؟ صحیح ہے. ایز وی اسپیک پی ٹی آئی کا کیا کہنا ہے کہ آپ کے کتنے لوگ جان سے گئے ہیں؟ سر ٹو ڈیٹ ابھی تک تعداد، اللہ تعالیٰ ان کو امان دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کی جان کا نقصان نہ ہو. پھر کیا ہے زخمیوں کی تعداد کتنی ہے سر؟ ان کی تعداد ہے اس کی سر زخمیوں کی سر زخمی وہاں جو اور ریکارڈ ہمارے پاس کئی ہسپتالوں میں، یہاں پشاور، اٹک، پنڈی، یہاں پہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق 250-300 پلس ہیں سر. اوکے.
اور مسنگ بھی ہیں کیا؟ اگر if yes, how many؟ جو اپنا جو وسیم بھائی جو اس وقت تک ہے، باقی تو کچھ آئے فوری ٹریٹ ہوئے چلے گئے، کچھ پولیسیں ان کے پیچھے تھی، وہ بیچارے وہاں ٹریٹ بھی نہیں ہو سکے اور اپنے گھروں میں چلے گئے، وہ تو رپورٹڈ نہیں ہے. اچھا مسنگ بھی ہے جی، مسنگ بھی ہے. کتنے؟ ابھی جو ڈیٹا مسنگ میں آپ کو بتاتا ہوں، مسنگ کی تعداد بھی جو ابھی تک ذرائع بتا رہے ہیں، کیونکہ ڈیٹا بھی کمپائل ہو رہا ہے، تو میں کوئی ایسی فگر دوں جو کل اٹھا کے بار بار اگلے چینلز بھی، آپ کو پتا نا کچھ چینل سرکاری طور پہ الائنڈ ہوتے ہیں اور پھر وہ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے پھر اس کو بار بار ان کا تماشا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. چیزیں ابھی کمپائل ہو رہی ہیں. لیکن دفاع نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دیں اور وہ صحیح ثابت نہ ہو تو وہ چینل کا حق ہے نا کہ اس کو چلایا، وہ تو ٹھیک ہے. اگر کوئی کہتا ہے 278 ہے اور پھر 78 بھی نہ ہو تو حق ہے نا کہ وہ. میری گل سن لو وسیم بھائی، اس واسطے محتاط دے رہے ہیں نا، محتاط ہو کے دے رہے ہیں تاکہ اس کو ہم اون کر سکیں، اس کے اوپر ہم کھڑے ہو سکیں. کل ہم دیکھیں نا اتنی بڑی ٹریجڈی کو ہم صرف اس مخمصے اور اس تماشے میں ادھر ادھر نہیں کرنا چاہتے کہ تم نے تو یہ کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا. مطلب جو اصل شہداء ہیں یا اصل زخمی ہیں ان بیچاروں کی قربانی بھی رہ جائے تو ہم ایسا کوئی کام اس دفعہ نہیں کرنا چاہتے، غلطی سے بھی نہیں کرنا. جی. اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید تھوڑی سی غلطی ہوئی اس معاملے پہ یا شاید زیادہ، جب اگر فگر جائے تو اسی میں بحث میں الجھ گیا سارا معاملہ کہ او جی وقاص صاحب نے تو 100 کہا تھا، او مروہ صاحب 50 کہہ رہے تھے، او جی لطیف صاحب 278 کہہ رہے تھے. نہیں وقاص صاحب نے 100 نہیں کہا تھا. میں یہ بھی ہمارے کچھ لوگ ہیں نا، میں کی تو ادھی گل سنا دے، پوری نہیں سنا دے. آئی سیڈ کے ذرائع اور رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ تعداد 100 سے زیادہ ہے، مگر ہمارے پاس کوائف ابھی تک صرف 12 کے آئے ہیں. دس واز دا اسٹیٹمنٹ. وہ کچھ ہے نا حضرت، وہ صرف یہ 100 والی بات سناتے ہیں، اگلی بات نہیں سناتے. اس کے ساتھ میں نے بڑا جی چونکہ یہ گوہر صاحب کا اسٹیٹمنٹ ٹریبیون کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ the PTI chairman further claimed that at least 5,000 PTI workers were still missing following the crackdown. 5,000. It's a big... بالکل پہلی رات تو بالکل اتنے ہی مسنگ تھے، پہلی رات تو اتنے ہی مسنگ تھے. اس کے بعد پھر ایک فگر پولیس کی طرف سے آ رہا تھا، پھر اس فگر کے اگینسٹ جو لوگ عدالتوں میں پیش کیے جا رہے تھے وہ میتھمیٹکس اور وہ کیلکولیشن بالکل ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تھی. تو پہلی رات تو ایک ہی تھے، پر جس طرح لوگ اپنے گھروں تک پہنچے، کچھ کئی راستوں سے پہنچے، کچھ لیٹ پہنچے، کچھ ابھی تک نہیں پہنچے، کچھ پولیس نے کہہ دیا 900 ہے. ابھی تک 24 کے مطابق 24 کا آئی جی نے کہا جی آج ہمارے پاس 900 ہے. اچھا جو ذرائع بتا رہے ہیں، اور ابھی تک 24 کے حوالے سے 851 بندے پیش ہوئے، تو 49 تو صرف اسی فرق میں موجود ہیں جس میں 3 خواتین ہیں اور باقی مرد ہیں. تو اسی طریقے سے اٹک کے تھانے بھی ہے، پنڈی کے تھانے بھی ہے. میں تو صرف اسلام آباد کا آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا سر، اب یہ بتائیے کہ